بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ محترم حاضرین گرامی، توبہ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اب توبہ کے کچھ شروط ہیں جن کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے ان یکون نادما حزما علی ما سلف۔ آدمی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے، اس پر اسے نادم ہونا چاہیے اور احساس خطا دل میں پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہوگی تبھی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹے گا، خاکساری کا اظہار کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے ان تکون خالصۃ للہ عز وجل، بلکہ یہ پہلی شرط ہے کہ خالص اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی محبت میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعظیم میں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ثواب کی امید اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عقاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے توبہ ہونا چاہیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، پرہیزگار یا دیندار بننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عقاب سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ثواب پانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے آدمی معافی مانگے۔ تیسری شرط یہ ہے یقلع عن المعصیت فورا، یعنی معصیت سے فوراً رک جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف معافی چل رہی ہے اور دوسری طرف گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس کو کہتے ہیں الاصرار علی الخطیئہ، گناہ پر مصر رہنا، گناہ کرتے رہنا اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ جس جرم میں ملوث تھے وہ جرم چھوڑ دیجئے، آپ جس گناہ میں لت پت تھے اس گناہ سے باز آ جائیے۔ اور اگلی شرط یہ ہے ان یعزم اللہ یعود فی المستقبل الی المعصیہ، عزمی کرے کہ اب آئندہ گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا، پختہ عزم ہونا چاہیے۔ توبہ سے پہلے آدمی دل میں پکا ارادہ کرے کہ اب گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹے گا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ اللہ تکون بعد انتہائی وقت قبول التوبہ، کہ توبہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے جانکنی کے عالم میں، اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور یقین ہے کہ اب مر جائے گا، تب توبہ کر رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ جانکنی سے پہلے ہی توبہ کرنی چاہیے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وہ توبہ نہیں قبول کی جائے گی، کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جو لوگ برائیاں کرتے ہیں اور جب موت اپنے آگے دیکھتے ہیں تب کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں فلاں گناہ چھوڑ رہا ہوں، اب میں سگریٹ نوشی اور تمباکو خوری ترک کر رہا ہوں، اب میں یہ گندی چیز استعمال نہیں کروں گا۔ تب آپ جب مرنے کے قریب آ گئے ہیں، آپ کے اندر اب گناہوں کی سکت نہیں ہے، تب آپ توبہ کریں گے اور گناہ چھوڑنے کا عزم کریں گے، تب وہ بے فائدہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کا توبہ قبول کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ مرنے کی حالت میں نہ آ جائے۔ چھٹی شرط ہے رد حقوق الناس الیہم والتحلل منہم، لوگوں کا اگر حق مارا ہے تو لوٹا دیجیے۔ اگر ظالمانہ طور پر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو اسے واپس کر دیجیے۔ مال بھی کھائیں گے، مال بھی ہڑپ لیں گے اور چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جس کا حق مارے ہیں اس کا حق پہلی فرصت میں لوٹا دیجئے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے گا اور تبھی آپ کو یہ بشارتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کے شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔